अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप में हाज़िर। सुहेल साहब, यार आपने बिल्कुल ये क्या सिलसिला अतवार का जो ख़ुद तो आया है, सारा दिन जो है शॉपिंग करते रहे और अतवार बाज़ार ये, और मुझे ख़बरों की तलाश पे लगा दिया। तो ये तो यार कोई अतवार की छुट्टी नहीं हो सकती। अच्छा है ना जी। बस कभी आप छुट्टी कर लेते हैं, कभी मैं छुट्टी कर लेता हूँ। एल्गोरिथम जो है वो नाराज़ हो जाता है। वो जो है हमें अब ज़ाहिर है वो यूट्यूब का जो ये चैनल शुरू किया है, तो अब उसके लिए जो है हमें वो एक रूटीन तो जो है वो हमें रखनी पड़ेगी। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अपना नासिर, उनके वाले साहब भी बड़े बीमार हैं और खुद ही कर रहे हैं। अब एडिटिंग भी खुद ही आज करनी है, आज पहला तजर्बा करने लगे हैं। अब ये तजर्बा भी एक हाँ एडिटिंग का रह गया था, बाकी तो सारा हो हाँ, गया। तो वो बल्कि नासिर साहब के वालिद साहब भी बहुत सख्त बीमार हैं, और उनके लिए भी तमाम जो हमारे जो देखने वाले हैं हैं वो। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके वालिद साहब के लिए, नासिर के वालिद साहब के लिए दुआ भी करें। तो अल्लाह जल्द से जल्द उनकी मुश्किलात आसान करे, और ताकि वो फिर हमारे दरमियान हो। तो जी खान साहब, आज क्या लेके आए हैं आप? मैं तो यार अपना वैसे तो बिजी रहा हूँ अपना, आप ही आज करते रहें कोई, मेरा ख्याल है भाग दौड़। मैं वैसे तो बारिश होगी और मौसम में सर्द जो है, सर्दियां जाते जाते दोबारा लौट आई हैं, लेकिन सियासी मौसम जो है वो बहुत गर्म चल रहा है। जी हाँ, वो उधर तो मैं लाहौर में जो है वो पीएसएल ख़त्म हो गई है। क्रिकेट का बुखार तो उतर गया है, लेकिन क्रिकेटर का बुखार जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। और इन सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो सूरत हाल इस्लामाबाद में होती रही है, जो आज मैं घूमता रहा या कोई ख़बर की तलाश में या लोगों की, तो बड़ी खौफनाक एक बात मेरे इल्म में आई है। वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस में जो है निचले रैंक्स में जो है वो बगावत की सी कैफियत मुझे नज़र आ रही है जो उनकी गुफ्तगू से। तो वो क्यों बगावत? क्योंकि वो तो डिसिप्लिन फोर्स है, वो तो ये काम नहीं कर सकती। ये आप इस्लामाबाद पुलिस की बात मैं कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की ना जी। बात कर रहा हूँ। क्यों? अच्छा, देखें ये जो हुआ ना गुज़श्ता 2-4 रोज़ में, जैसे भी जब भी तारीख़ पे आते हैं, और कल तो बिलखसूस जिस तरह पुलिस पर हमला हुआ और उनको मारा पीटा गया और वो अपना दफा भी नहीं कर सकते थे, तो आज उधर कुछ दोस्त हैं हमारे जानने वाले, ज़ाहिर है कि हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं, इन्हीं मोहल्लों गलियों में रहते हैं और वही जानने वाले होते हैं। तो एक नौजवान जो है वो पुलिस कांस्टेबल, वो मुझे मिलने आया, मेरा पुराना महल्लेदार था। तो मैंने कहा खैरियत भाई? तो उसने कहा जी ये जो हम तो ना हमारी कोई ट्रेड यूनियन है, ना हम अपने अफसर से भी डिसिप्लिन के मुताबिक बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये मैं बताने आया हूँ कि आप अपने वीलॉग में या किसी जगह पर ये बात करें ताकि आला हुकाम तक ये बात पहुँच सके। और उसका कहना ये था कि ये जो है पुलिस लाइन में ये लंगर गप है, और सब लंगर पे सारी गप हुई है, और सब लोग जो हैं जो एहलकार थे ड्यूटी पर, उन चीज़ को उनको इस बात पर बड़ा शदीद गम गुस्सा भी था कि ठीक कि भी हम उन्हें, वो कहते थे हमें तो किसी को शौक़ नहीं है, ना किसी को पीटने का, ना किसी पर आंसू गैस फेंकने का, लाठी चार्ज करने का, लेकिन जब शहर में अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो हुकूमत का काम, वो हमें आर्डर करती है, हम जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है कि दूसरी तरफ से जो एक जत्था जो मुसल्ला भी है और वो उन पर अटैक कर रहा है, लेकिन ये अपना दफ़ा नहीं कर सकते। ज़ाहिर है पेट्रोल पंपों का क्या ये दफ़ा करेंगे जी। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी हम तो पॉलिटिकल, हम तो इंतज़ामी है ना, इंतज़ामी आला अफसरान कहते हैं हमें कि जाके खड़े हो जाएं, और फिर कहते हैं कि जी आपने आगे से रिटेलिएट नहीं करना। तो ज़ाहिर है कि उनके कई साथी ज़ख्मी हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। तो मैंने कभी अगर आप ये कह रहे हो कि फिर मैंने क्या बात पहुंचानी है ऊपर, या किसी को क्या बात बतानी है कि आपको क्या कोई गोली चलाने की इजाज़त दी जाए या क्या किया जाए? उन्होंने कहा जी हम किसी तरह की इस तरह की इजाज़त नहीं मांग रहे, लेकिन ये तय तकरीबन सब सीना गजट एक दूसरे को उन्होंने विस्परिंग की है कि भाई हम चूँकि वर्दी पहनी हुई है, हम कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकते कि अल्लाह अफसरान की जो है वो बात ना माने, लेकिन हम अपनी ड्यूटी भी देंगे। और आइंदा अगर कोई ऐसा मौका आया जिसमें किसी भी जत्थे ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ने इन दिनों या इस तरह जो भी है, अगर हम पे अटैक हुआ, इसी तरह पथराव हुआ, तो तमाम पुलिस फोर्स जो है वो, चूँकि उसे इजाज़त ही नहीं है आगे से जवाब देने की। सेल्फ डिफेंस की तो पूरी दुनिया में सेल्फ डिफेंस की आम, आपको भी इजाज़त है सेल्फ डिफेंस की, मुझे भी इजाज़त है। मैं तो ये हैरान हूँ कि पुलिस वालों को बेचारों को जो है वो उनको कोई सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी उनको सिर्फ एक पेट्रोल बम्बों के आगे और असले के आगे जो है उनको डंडे पकड़ा दिए गए हैं। वो ये कह रहे हैं ना कि हम डिसिप्लिन फोर्स है, हम अगर हम अपने अफसरान का हुक्म से इनकार करेंगे तो वो कहता है वो हुक्म देंगे खड़े हो जाए, हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने पत्थर भी एक फेंका तो तमाम पुलिस फोर्स जो है, अगर उसको जवाब देने के लिए हुक्म ना मिला तो तमाम पुलिस फोर्स जो है वो मौके से पीछे हो जाएगी, और उनके पास जवाब भी मौजूद होगा जी आगे से पथराव आ रहा है
اور لہٰذا ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. اور صرف یہ صورتحال یہاں پہ نہیں ہے، یہ سارے معاملے میں وہ لاہور کی آپ بتا رہے تھے کہ لاہور میں وہ جو آئی جی صاحب نے جو زمان پاک کے حوالے سے جو گفتگو جی انہوں نے گفتگو کیا کیا ہے، انہوں نے ان رائٹنگ جو ہے وہ باقاعدہ جو ایک سرکولر جاری کیا ہے آئی جی پنجاب نے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آئی جی صاحب اچھے کوئی قابل آدمی لگتے ہیں، ان کے بارے میں خیر مجھے اتنی زیادہ تفصیل تو نہیں پتہ ہے، مگر ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے کوئی انہوں نے کوئی کرمنالوجی میں یا کسی چیز میں ڈاکٹریٹ بھی کی ہوگی. تو یہ میرے لیے بھی بڑی ایک اسٹرینج سی بات تھی. انہوں نے باقاعدہ ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے جو پولیس اہلکار ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے یا کہہ لیں اپیل کی ہے یا ڈائریکشن دی ہے ان کو کہہ پہ آپ نے جو ہے کسی صورت میں بھی زمان پارک کی طرف نہیں جانا. اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو بغیر وردی میں جائیں. اگر وہاں سے وہ ظاہر رستہ ہے، مین روڈ ہے، وہ ساتھ کینال ہے اور مین گزر گئے، وہاں سے دن میں کئی دفعہ پولیس کی اور اس قسم کی سرکاری اہلکاروں کی گاڑیاں گزرتی بھی ہیں. رات کو بھی آپ نے دیکھ لیا، رات کو بھی وہ پولیس والے وہ پی ایس ایل کی ڈیوٹی کر کے بیچارے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی گاڑیاں بھی اپنا جلا دی. رات کو بھی گاڑیاں جلائی ہیں. وہ ایک گاڑی میں سے جو ہے وہ 2 رائفلیں بھی اپنا نکال کے لے گئے. تو اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی پہ یہ اسٹیٹ کیسے کہہ رہی ہے. آئی جی صاحب جو انہوں نے سرکولر جاری کیا ہے وہ تو میرے نزدیک جو ہے سیدھا جو ہے وہ پاکستان میں لاہور میں زمان پارک میں ایک نو گو ایریا ڈکلیئر ہو گیا. اچھا، یہ تو آپ زمان پارک کا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وجہ سے انہوں نے اپنا پولیس فورس کو کہا ہے کہ وہ زمان پارک کی طرف نہ جائیں یا وردی میں نہ جائیں، تو پھر یہ جو 22 دسمبر کو عمران خان صاحب نے جو اناؤنس کیا ہے اپنے جلسے کا، تو اس دن کیا کریں گے؟ اور یہی وہ ساری صورتحال ہے اس وقت جو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی پریشانی کا شکار ہے. اور یہ جو آئی جی صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ زمان پارک یہ اس طرح وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے سامنے یا ادھر سے نہ گزریں، تو یہ وہی صورتحال ہے جو میں آپ کو اسلام آباد کی بیان کر رہا ہوں نچلی فورس کے نچلے رینکس میں. تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی یہ بات ہوئی ہوگی. اور جب اب 22 تاریخ کو اگر یہ پالیسی اختیار کر لی گئی ہے پنجاب حکومت نے اور آئی جی صاحب نے کہ جہاں پہ ان کا اجتماع ہو رہا ہوگا، جہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ پولیس فورس سامنے نہیں آئے گی، تو پھر 22 دسمبر کو لاہور میں کیا کریں گے؟ کیونکہ 22 دسمبر کو تو 22 دسمبر کہی جا رہا ہوں، یہ جو 22 مارچ کو جو جلسہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا، اور یہ کوئی چھوٹا جلسہ نہیں ہوگا. اور اس کی بھرپور اتنی تیاری کی جا رہی ہے کہ پنجاب کے تمام ارکان جو ہیں جنہوں نے آگے الیکشن لڑنا ہے، وہ تو پہلے بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو بندے لائے گا ٹکٹ اس کو ملے گی. اور یہ 22 مارچ جو ہے اپنی پوری تنظیم اور تمام کینڈیڈیٹس کا وہ امتحان لے رہے ہیں. جب اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے شہر کے اندر سے بھی اور لوگ باہر بھی آئیں گے، تو کیا پولیس فورس کو جو ہے وہ سڑکوں سے ہٹا لیا جائے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں پولیس فورس جو ہے وہ تو جدھر بھی ان کو جب اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جائے گا تو پولیس تو جہاں بھی کہیں نظر آئی تو یہ تو اس کو ٹارگٹ کریں گے. تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی شاید ہو سکتا ہے ان کو فری ہینڈ ہی دے دے، پھر لیں جی جو مرضی کریں. اچھا، اب کارکن جو ہے پی ٹی آئی کا اس وقت فل چارجڈ ہے. پہلے بھی چارج تھا، اب ڈبل چارج ہے. کیوں؟ کہ ان کے لیڈر نے اور انہوں نے خود مل کے جو ہے ہمت کی ہے نا جی. یا آپ اس کو جو مرضی کہہ دیں کہ یہ سیاسی ایکٹیویٹی تھی یا نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ فورس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب فورس والوں نے فیصلہ نہیں کیا تو ان کا قصور نہیں ہے، لیکن ان کے کارکن جو ہے وہ بہت چارج ہیں. اور اوپر سے عمران خان صاحب جو تقاریر کر رہے ہیں اور جو آج انہوں نے جو خطاب فرمایا ہے اس میں مجھے ایک بہت جو ہے نا خطرناک سی بات محسوس ہوئی ہے. ویسے تو کافی وہ اگریسو بھی ہوتے ہیں اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں، لیکن آج ان کا یہ کہنا تھا کہ اب معاملات جو ہے وہ سری لنکا کی طرح کے نہیں ہیں، اب معاملات ایران کے انقلاب کے طرف بڑھ رہے ہیں. اب اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں وہ امام خمینی صاحب کے جو ہے ان کے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں. ہاں جی ہاں، اسی انقلاب سے، وہ حالات کے حوالے سے. اب دیکھیں امام خمینی کا جو انقلاب تھا وہ ایک ڈیفرنٹ انقلاب تھا، اور یقیناً جو ہے وہ اس انقلاب کی طرف یہ اشارہ نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ان کے انقلاب کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی تھی یہ اشارہ اس کی طرف تھا. کیا ہوا تھا جب انقلاب آ گیا، جب امام خمینی جلاوطنی اپنی ختم کر کے اور ساری ان کے جو پیروکاروں نے اتنی لمبی اتنے سال تحریک چلائی تھی، تو ان کی لڑائی کس کے ساتھ تھی؟ ان کی لڑائی تھی اس وقت کی ایران کی رضا شاہ پہلوی اور ان کی فوج کے. اور عمران خان صاحب بھی اس وقت جو ہے ان کی جو ہیڈ آن ہوئے ہیں وہ فوج کے ساتھ ہوئے ہیں. اور جب انقلاب آ گیا جب جو بھی، تو پھر کیا ہوتا تھا اس دور میں؟ ہر روز صبح ناشتے میں خبر آتی تھی، گردنیں اتاری جاتی تھی، آج اتنے جرنیلوں کو پھانسی دے دی گئی، آج اتنے دے دی گئی. تو بھائی
یہ تو جو بھی جرنیل حضرات ہیں جنہوں نے ان کو بنایا اور ان کو یہاں تک پہنچایا، تو یہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں۔ عوام جو ہے اگر خدا نہ خواستہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہو جائے گا، تو بھائی لوگوں نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوں گی کسی نے؟ اگر پی ٹی آئی کے کارکن یا عمران خان صاحب اور یہ سارے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی خانہ جنگی ہو گلی گلی محلے محلے، وہ تو اس کی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو یہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے یہ لے کے جا رہے ہیں، خانہ جنگی کی طرف حالات کو جو ہے میرا خیال ہے اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ملک میں جو ہے افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی مجھے تو ان کا ایجنڈا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر ایران تو نہیں ہوئے گا، پھر تو عراق بنے گا، لیبیا بنے گا، افغانستان بنے گا، سیریا بنے گا، پھر تو جس کے پاس اپنا جتھا ہوگا وہ اپنے اپنے علاقے کا سردار ہوگا۔ یہاں پہ یہ اسلام آباد ہے، اس میں بہت سارے ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں، جس کی زیادہ اپنا طاقت ہوگی، جس کے پاس زیادہ بندوقیں ہوں گی، زیادہ بندے ہوں گے، ہر علاقے میں اپنی اپنی، وہی جو افغانستان میں ہو رہا ہے، جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں وہ کوئی گورنر ہرات کا بنا ہوا ہے، کوئی اپنا جلال آباد کا بنا ہوا ہے، بس جس کے پاس جتنے ہتھیار ہوں گے وہ جس بنے گا۔ جناح تو سپر میں وہ عمران خان کے حصے میں تو مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ آخرکار وہی اپنے زمان پارک میں میرا خیال ہے وہ اپنی ایک حکومت شیڈو گورنمنٹ جو ہے اناؤنس کر دیں گے، اسی طرح اور بھی جس کا پاس چلے گا پھر تو یہی ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ حالات جو ہے یہ اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ تو ان کے سوچنے کا کام ہے، جن کو وہ دھمکی دے رہے ہیں، جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا، اور جو ابھی تک بھی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور وہ ان کے کئی سابق، وہ آج میں نے دیکھ رہا تھا وہ ٹویٹ پہ، وہ جو اسد درانی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی، جو 90s میں بھی سیاست میں ملوث رہے اور وہ بھی کافی انفارمیشن پھیلا رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یا میں دونوں ہی ہم مل کے ہی حافظ صاحب سے یا جو بھی ہے جن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان سے یہی درخواست کریں گے کہ بھائی دیکھ لیں، اور اگر خانہ جنگی کی جس طرح کی وہ صورتحال کہہ رہے ہیں اور جس طرح کے وہ عزائم بیان کر رہے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے، نہ یا میرے لیے اچھے ہوں گے، نہ میاں صاحب آپ کے لیے اچھے ہوں گے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھے ہوں گے، اور عمران خان صاحب آپ بھی اور آپ کے فالوورز کے لیے بھی، کہ ان کے لیے بھی اتنے اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ یا آپ کے کارکن جو ہے وہ صرف لوہے کے نہیں بننے ہوئے، صرف وہی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ہتھیار تو پھر دوسرے بھی اٹھائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اب کوئی اس کا راستہ نکالا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بھائی آپ مودی کو تو فون کر لیتے تھے، تو ایک شہباز شریف کو فون کر لیں، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کا رابطہ ہو جائے گا اور الیکشن پہ بھی معاملات پہ بات چل سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ کہنے سے پہلے جی میں ایک دفعہ اپنی اوپننگ تو میں نہیں کر سکا، ایک دفعہ میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے، اس سے پہلے جو بھی پروگرام دیکھے ہیں ان کو آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ بھی دیں، تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔